بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ کے ایک اور باب کے ساتھ آپ کے میزبان نظر اقبال بنگش کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین، کچھ سال پہلے ہمارے ہاں تاریخ کے ایک ممنوع چیز سمجھی جاتی تھی اور عموماً بچے بڑے سبھی تاریخ سے دور بھاگتے تھے۔ اس کے بعد ارطغرل غازی کی پاکستانی میڈیا پر آمد کے ساتھ ہی سب کا تاریخ میں لگاؤ بڑھنا شروع ہو گیا اور اب سب بچے بوڑھے خصوصی طور پر ارطغرل بے اور عثمان بے کی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو ایک ایسے ہی اچھوتے موضوع کا بتائیں گے جو بیک وقت دردناک بھی ہے اور سلطنت عثمانیہ کے لیے سنگ میل کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ موضوع پہلے عثمانی سالار سلطان کی آخری مہم اور موت کا ہے۔ 1302 میں نیکیا شہر کے قریب عثمان نے بازنطینی افواج کو عبرتناک شکست دی۔ اس شکست کے بعد بازنطینی امراء ایشیائی کوچے کے اس حصے سے بھاگنا شروع ہو گئے، جبکہ ترک افواج نے مرمرا کے سمندر اور دریائے سکاریہ کے درمیان تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ 1308 میں عثمانی فوجوں نے افس شہر پر قبضہ کر لیا۔ بازنطینی سلطنت میں اندرون خانہ جنگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عثمان نے اپنی افواج کو بورسا شہر کے اطراف میں جمع کرنا شروع کر دیا اور شہر والوں کو بغیر لڑے ہتھیار ڈالنے کا پیغام بھیجا۔ بورسا کے حاکم نے شہر کی مضبوط اور اونچی دیواروں پر غرور کرتے ہوئے اس پیغام کو پھاڑ دیا، جس پر عثمان غازی نے بورسا شہر پر چڑھائی کر دی۔ آپ کے ہمراہ اورحان غازی، ترگت الب، عبد الرحمن غازی، کنور الب شامل تھے۔ ان جلیل القدر کمانڈروں کے ہمراہ آپ نے شہر کو چاروں جانب سے گھیر لیا اور باہر جانے کے تمام راستے بند کر دیے۔ اس شہر سے پہلے عثمانی فوج نے جتنے شہر جیتے تھے وہ سب معمولی محاصروں اور اچانک حملوں کے باعث جلدی فتح ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے عثمانی فوج اور فوجی مہندس ابھی منجنیقوں اور دبانے بنانے میں اتنے ماہر نہیں ہوئے تھے، چنانچہ یہ محاصرہ طول کھینچنا شروع ہو گیا اور کرتے کرتے 9 سال تک جاری رہا۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق 6 سال تک جاری رہا۔ بہرحال اسی محاصرے کے دوران شدید موسمی حالات اور مسلسل باہر رہنے کی وجہ سے عثمان غازی کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ شدید علیل ہو گئے۔ اس بیماری کو دیکھتے ہوئے ایک بار تو تمام فوج محاصرہ ختم کرنے کو تیار ہو گئی، مگر عثمان غازی کی ہدایت پر یہ محاصرہ جاری رہا۔ اورحان غازی نے علاء الدین پاشا کو بلا کر والد کی ذمہ داری ان کو سونپ کر سوگوت روانہ کر دیا۔ 9 سال کی جدید جنگ کے بعد 1324 میں بورسا شہر فتح ہو گیا۔ اورحان غازی نے فتح کے ساتھ ہی گھوڑے کو ایڑی لگائی اور عثمان بے کو خوشخبری سنانے سوگوت پہنچ گئے۔ سوگوت پہنچ کر ان کو پتہ چلا کہ عثمان غازی آخری سانسیں لے رہے تھے اور فتح کی خبر سنتے ہی شکر کرتے ہوئے جہان فانی سے کوچ کر گئے، گویا خداوند نے یہ آخری سانسیں اس لیے ہی عطا کی ہوں۔ یہاں ناظرین کو بورسا شہر کا بتاتے چلیں کہ یہ شہر شمال مغربی ترکی کا شہر اور صوبہ بورسا کا دارالحکومت ہے۔ اس شہر کی آبادی مردم شماری کے مطابق 11,94,687 ہے۔ یہ ترکی کا چوتھا سب سے بڑا شہر ہے۔ اپنے باغات کے باعث یہ شہر یشل بروسا یعنی کہ سبز بورسا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر اپنی برفانی تفریح گاہوں، عثمانی سلطانوں کے مزارات اور زرخیز میدانوں کا باعث بھی ہے۔ بعض یورپی مورخ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عثمان غازی کو ایک تیر کے وار سے زخمی ہوئے، مگر کثیر رائے یہی ہے کہ آپ کو قدرتی موت آئی۔ آپ کی وفات پر اورحان تخت نشین ہوئے اور آپ کو نئے فتح ہوئے شہر بورسا میں ہی دفنایا گیا۔ عثمان غازی نے وارثان میں 2 بیٹے اورحان، علاء الدین چھوڑے اور آپ کی جدوجہد سے بھرپور زندگی تمام مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے۔ اللہ آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے اور آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ تاریخ کے بارے میں اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کار خیر کی دعوت دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خوش رہیں اور خوشیاں پھیلاتے رہیں۔